ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے بہادر، جرأتمند، سمجھدار ساتھیوں، تمام کا مکمل کر لیا ہے نا؟ اور کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہے؟ جی، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بڑی مزیدار کہانی۔ عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ اب تک تو آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ طالب ہاشمی کی کہانیاں ہمیشہ سچی تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں۔ سنتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں بخارا، سمرقند اور خراسان وغیرہ کے علاقوں پر سامانی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ یہ ایک طاقتور مسلمان خاندان تھا جس نے بغداد کی عباسی خلافت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 261 ہجری میں ان علاقوں میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ اس خاندان نے 125 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس عرصے میں اس کے 10 بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام نوح بن منصور تھا۔ وہ بڑا بہادر، انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ملک کے ہر شخص کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو اپنی فریاد لے کر سیدھا اس کے پاس آ سکتا ہے۔ دربار اور محل کے پہرے داروں کے لیے اس کا حکم تھا کہ کسی فریادی کو اس کے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ وہ ہر مظلوم کی فریاد بڑی توجہ سے سنتا تھا، اور جب یہ ثابت ہو جاتا کہ اس پر واقعی ظلم ہوا ہے تو پھر ظالم خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا، سزا سے بچ نہیں سکتا تھا۔ سزا کے علاوہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق ہر صورت میں دلا کر رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غریب بوڑھے نے نوح کے پاس آ کر فریاد کی کہ حضور، آپ کے فلاں فوجی افسر نے مجھ سے زبردستی میری گائے چھین لی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ اسی گائے کے دودھ پر میری گزر اوقات ہے، مجھے واپس دے دے، لیکن اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میری گائے کو ذبح کر کے کھا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ظالم فوجی افسر کو اسی وقت گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی دوڑے گئے اور فوجی افسر کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لا حاضر کیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس بوڑھے نے تمہارے خلاف یہ شکایت کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فوجی افسر کو بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے پہلے تو اس کو بہت کچھ لعنت ملامت کی اور پھر کہا، تمہارے جیسا آدمی میری فوج میں نہیں رہ سکتا۔ آج سے تمہاری نوکری ختم، لیکن یہ سزا کافی نہیں ہے۔ تم اپنا گھوڑا بھی اس بوڑھے آدمی کو اس کی گائے کے بدلے میں دے دو۔ فوجی افسر نے اسی بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے فوراً اپنا قیمتی گھوڑا لا کر بوڑھے کے حوالے کر دیا۔ اب بادشاہ نے بوڑھے سے کہا، بابا جی، آپ اپنی گائے کی جگہ یہ گھوڑا قبول کر لیں، یہ آپ کی سواری کے کام آئے گا، اور یہ لیجیے 5000 درہم، ان سے دودھ دینے والی کوئی اچھی سی گائے خرید لیں۔ اگر کچھ رقم بچ جائے تو اسے بھی اپنے کام میں لائیں۔ بوڑھا 5000 درہم اور گھوڑا لے کر خوش ہو گیا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس واقعے کو 2-3 سال گزرے ہوں گے کہ بادشاہ کے ایک دشمن امیر نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کو حکم دیا کہ جب نوح بن منصور نے اپنے لشکر کے ساتھ فلاں جگہ پڑاؤ ڈال رکھا ہو تو رات کے اندھیرے میں وہ شاہی لشکر پر چھاپا مارے اور نوح سمیت اس کے تمام لشکر کو قتل کر ڈالے۔ اس سازش کا حال کسی طرح اس بوڑھے کو معلوم ہو گیا جس پر نوح نے احسان کیا تھا۔ وہ فوراً گھر سے نکل پڑا اور لمبا سفر طے کر کے نوح بن منصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر تنہائی میں اس کو اس سازش کی اطلاع دی۔ نوح نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی 2000 سپاہی اس راستے میں ایک جگہ چھپا کر بٹھا دیے جہاں سے دشمن کے لشکر کو چھاپا مارنے کے لیے آنا تھا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ جب باغی لشکر ان کی زد میں آئے تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب مقررہ رات کو باغی لشکر نوح کی فوج پر چھاپا مارنے کے لیے نکلا
اور اس جگہ پہنچا جہاں نوح کے سپاہی چھپ کر بیٹھے تھے، تو یہ سپاہی یکا یک اس پر ٹوٹ پڑے اور سینکڑوں باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو باقی بچے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس طرح غریب بوڑھے نے اپنے محسن بادشاہ کو تباہی سے بچا کر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے نا تو وہ نیکی ضائع کبھی نہیں جاتی، اور اسی طرح جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ بھی ضائع نہیں جاتا، برا ہو کے ہی رہتا ہے واپس۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی آپ کسی اور کو بھی سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔